انور صاحب 3 معاملے پھر بھی وہی کے وہی ہیں، اسمگلنگ وہی کے وہی، ٹوٹلی ختم نہیں کی، اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ ام نعمان مسئلہ ہے، کل بھی یوب میں ایک بلاسٹ ہوا، اس میں 2 شہادتیں بھی ہوئی، اس کے علاوہ تارکین وطن غیر قانونی طور پہ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی ہیں۔ اب ان اقدامات کو کیسے تیز کریں؟ یہ جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے سلمہ، جن 3 مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہے، پہلے تو آپ اس کہ جو آپ کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہے اور جو آپ کی عسکری اور پولیٹیکل قیادت نے فیصلے کیے ہیں، اب اس پہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے کبھی کسی گورنمنٹ نے تارکین وطن کو اور اسپیشلی جو غیر ملکی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی تھے ان کے خلاف کبھی کسی نے فیصلہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے یہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، آپ کو لوکلی بھی دیکھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے انٹر کنیکٹ ہے۔ کیسے دیکھیے ذرا، اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے غیر جو قانونی طور پر مقیم رہ رہے ہیں لوگ، پناہ گزین ہیں جو افغانی، ان کو نکالنا ہوگا۔ اب جب آپ نکالنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی آہستہ آہستہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ را اور افغانی وہ چاہیں گے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اب تو افغانیوں کی نفرت ہمارے ساتھ اور بڑھے گی، کیونکہ ہم ان غیر جو قانونی افغانی ہیں جو پاکستان میں رہ کر ہماری معاشی صورتحال کو بھی تباہ کر رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی افیکٹ ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ جو سنگین جرائم ہیں ان میں انوالو بھی تھے، اس لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی تھی کہ ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیے آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بالکل یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو بھی پاکستان میں مقیم ہے، وہ کوئی بھی فارنر ہے، افغانی ہے یا کوئی اور کسی اور ملک کا، اس کو اس سے نکالا جائے گا۔ فری فار آل ہماری سرحد نہیں ہوگی اسمگلنگ کے لیے اور اس طرح ہمارے اندر آ کے گھس کر اور یہاں پر دھماکے کرنے کے لیے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان فیصلوں کے آپ کو دیکھیے گا رد عمل بھی ہوگا اور اس کے نتائج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ لہٰذا یہ جو پارٹ اینڈ پارسل ہے چیزیں جو آپ کو چلتی دکھائی دے رہی ہیں کہ کبھی دھماکے بھی ہو رہے ہیں، باہر بھی نکالا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو جب امپلیمنٹ ہوگا ان ڈیسیژنز پر تو آپ کو نظر آئے گا مثبت اثرات بھی اور منفی بھی۔ ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا بینگ اے جرنلسٹ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک سے جب آپ کسی غیر قانونی کو نکالیں گے تو وہ رد عمل کے طور پر ری ایکشن تو شو کرے گا، اس ری ایکشن کو بھی روکنا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی مینٹین کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جمہوری پروسیس کو بھی آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اس کے لیے آہستہ آہستہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہی تھی اسمگلنگ رک نہیں رہی، دیکھیے اسمگلنگ کم ہوئی ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیے 330 سے 280 پر اگر ڈالر آیا ہے تو ان اقدامات کی وجہ سے آیا ہے، تو لہٰذا اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ دکھائی دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ذوالفقار صاحب، آج کا بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، اس سے آپ کی توقعات کیا ہے؟ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں اسمگلنگ بھی ہے، اس کے علاوہ جو تارکین وطن ہیں ان کی موجودگی بھی ہے، سیاسی صورتحال بھی ہے، نگران حکومت کا تھوڑا کم وقت رہ گیا، اس ساری سچویشن میں آج کے اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سلمہ، ہم جو جرنلسٹ ہیں ہمیں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ججمنٹل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، جس پہ میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے ہم اس کے لیے بہتر انپٹ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی وزیرستان دیکھا نہیں، وہ جا کے وہاں پہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وزیرستان کا آپریشن کس طرح ہونا چاہیے، حالانکہ جو لوگ آپریشن کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایک انچ وہاں پہ ماپی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سارے دوست اس میں ایک پازیٹیو انپٹ دے رہے ہیں، ہمیں اسی طرح ایک پازیٹیو انپٹ ہی دینی چاہیے، اور میڈیا کا یہی کام ہوتا ہے کہ ریاست کو جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایپیکس کمیٹیز جس طرح کام کر رہی ہیں، جس طرح موجودہ سسٹم کام کر رہا ہے، جس طرح SIFC کام کر رہی ہے، اس کے بہتر نتائج، جیسے انور صاحب کہہ رہے تھے، بہتر نتائج نکل رہے ہیں، لیکن گریجولی یہ بہتری آگے بڑھے گی، گریجولی چیزیں بہتر ہوں گی۔ 75 سال کا جو ایک طرح سے خرابیاں ہیں، جس کو میں انکروچمنٹ کہتا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے بری ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی، اور یہ دور جو ہے جس کو ہمیشہ سے کہا جاتا تھا یہ اس میں ناپسندیدہ فیصلے ہوں گے، اس میں غیر سیاسی فیصلے ہوں گے، چونکہ یہاں پہ ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جا کے ووٹ بھی نہیں لینے، تو اس لیے وہ ایسے سخت فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے کبھی سوچا تھا یہ 40-50 لاکھ لوگ جو ہیں جو پاکستان کی ساری معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے تھے اور ہماری اکنالجمنٹ بھی نہیں تھی، ان کو کوئی نکالے گا؟ تو اس دور کے اندر
इसी एपेक्स कमेटीज का नतीजा निकल रहा है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल। जिसमें सबकी इनपुट आ रही है और एक कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स हो रही हैं। तो बिल्कुल इसके नतायज अल्टीमेटली सलमा बेहतर निकलेंगे। इंशाल्लाह। और बतौर कौम जिस हमें तरह उम्मीद भी डॉक्टर रखनी हमेशा चाहिए। कहते होते हैं कि वक्ती तौर पे ये चीजें जो गवर्नेंस के हवाले से गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर किया जा रहा है, इसका एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाके जब आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में जाएंगे, एक्सपोर्ट अपनी बेहतर करेंगे, बाकी चीजें बेहतर करेंगे, तो उसके नतीजे में मजीद स्टेबिलिटी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता मजीद समरात हमें देखने को मिले।